کس کھیت کی مولی ہے جو جنم دن منایا؟ نہ نبی نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ کسی ایمان نے منایا، نہ کسی مفسر نے منایا، نہ کسی امام علامہ نے منایا۔ ہم مناتے ہیں، ہم پیروکار کریں گے نہیں، ہمیں لوگ کہیں گے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ارے نامنہاد مسلمانوں، جو ظلم اور زیادتی کے بعد تم پر ڈھائے جائے، اسی وجہ سے ڈھائے جانے جو تم یہودیوں کی تقلید کرتے ہو، یہودیوں کی پیروی کرتے ہو، اپنے بچے کا نام کا کیک کاٹتے ہو۔ افسوس ہونا چاہیے، اللہ نے آپ کو زندگی دی، اس زندگی میں سے آپ کا 1 سال کم ہوگا، 1 سال گزر گیا، آپ کی زندگی محض 50 سال پر محیط تھی، تو آپ کی زندگی 49 سال پر رہ گئی۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ایسی زندگی ہے۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلباء، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کا حق رکھتا ہوں وہ ہے کرسمس ڈے، اسلام اور نیا سال۔ حاضرین جمعہ، یہ سال ہم سے رخصت ہونے والا ہے، یہ سال اپنے کجاوے کس رہا ہے اور ہم کو خیر باد کہنے والا ہے، لیکن ہمیں اسلام کس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمارا وتیرہ کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے، ہمیں اس پر نظر ثانی کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن اسلام جو ایک بہترین دین ہے، یہ دین جو ہمیں رہنے کا طریقہ، جینے کا طریقہ اور آپسی اخوت و محبت اور بھائی چارے کو عام کرنے کا طریقہ، یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن اسی اسلام کے اندر کچھ ایسے خرافات ہم نے پیدا کر دیے جو نبی ہم سے منع کر گئے، اور منع کرتے وقت ہم سے کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی وہ دین ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے اچھا دین ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین ہم نے مکمل کر دیا، اس دین میں نہ اس میں کچھ گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہی اس دین کی حقانیت ہے، یہی اس دین کی سب سے بڑی شرف کی بات ہے، جو نبی کے دور سے جس دین کو رب العالمین نے مکمل کر دیا، مکمل کرنے کے بعد نہ کسی انسان کو، نہ کسی صحابی کو، نہ کسی تابعین کو، نہ کسی تبع تابعین کو، کسی کو اتنا حق نہیں دیا کہ اس اسلام کے اندر کچھ اضافہ کر دیا جائے، کچھ بڑھوتری کر دی جائے۔ یہی اس اسلام کی خوبی ہے۔ لیکن آج ہم نام نہاد مسلمانوں نے اسی اسلام کے اندر، اسی دین کے اندر ہم نے اتنی زیادتی کر دی، اتنا غلو کر دیا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے ترک کر دیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ لیکن آخر ایسی کون سی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت کر کے گئے کہ تم قرآن اور حدیث کو نہ چھوڑنا، اگر تم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا تم پر دنیا میں اتنی مار پڑے گی، اتنی مار پڑے گی کہ تم بے حیائی اور ضلالت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ آج دیکھو مسلمانوں کہ مسلمان کہاں کہاں بھٹک نہیں رہا، مسلمان کہاں کہاں پر اپنی زندگی بسر نہیں کر رہا، مسلمان مار بھی کھا رہا ہے، مسلمان پٹ بھی رہا ہے، مسلمان قتل بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ان کے گھروں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، ان کے ماں اور بہن بیٹیوں کی عزتوں کو چھلنی چھلنی کیا جا رہا ہے۔ لیکن مسلمان قرآن کو پھر بھی پس پشت ڈال دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد نہیں آتی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی قرآن اور حدیث کو بالکل مت چھوڑنا۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ خطبہ جمعہ جس 3 حصوں میں محیط ہے، پہلا حصہ کرسمس ڈے۔ یہ کرسمس ڈے کیا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر منایا جاتا ہے۔ اور آپ کو میں بات بتا دوں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی غلط ولادت کی تاریخ ہے، جو 25 دسمبر آنے والا ہے، جس کے اندر آپ
دیکھیں گے کہ لوگ اس کا انتظار کریں گے اور اس کی اور 24 تاریخ کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کریں گے. انتظار کرنے کے نتیجے میں وہاں پر طوائفوں کو کھڑا کر کے ان کو نچوائیں گے, ان سے گانا ان سے ڈانس کرائیں گے, اور نہ جانے کون کون سے خرافات اور شراب نوشی اور نہ جانے کون کون سے طریقے اور کون کون سے بہیائی کہتے ان کے سامنے رہیں گے. جب 24 تاریخ میں رات 12 بجے گا تو وہاں پر دیکھیں گے کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا جشن منا رہے ہوں گے, اس کی ولادت منا رہے ہوں گے, اس کا برتھ ڈے منا رہے ہوں گے. نعوذ باللہ. میرے ساتھیوں, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں جب بچہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا, مریم کہ ہم تمہیں تر و تازہ کھجور دیں گے. اور آپ کو بتاتا چلوں, یہیں سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو تاریخ ولادت ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. جب اس ولادت کے اندر آپ جائیں گے تو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے کہ مریم ہم تمہیں ایسے تر و تازہ کھجور بھیجیں گے کہ علامہ تقی الدین الہلالی فرماتے ہیں کہ کھجور تر و تازہ اس وقت ہوتا ہے جب سخت اور مئی اور جون کی گرمی ہوتی ہے. اسی وقت سعودیہ عربیہ کے اندر تر و تازہ کھجور ہوتے ہیں جب مئی اور جون کی گرمی ہوتی ہے. باپ اندازہ لگائیے دسمبر جیسی ٹھنڈ میں کہاں تر و تازہ کھجور. یہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا خاتمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے کہہ دیا, مریم ہم تمہیں ایسے وقت میں کھجور دیں گے, تر و تازہ دیں گے. اسی دوران مئی اور جون کے درمیان وہ کھجور پیدا ہوتے ہیں. یہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی رد تقلید ہوتی ہے. یہ کرسمس کا یہاں سے منانا ختم. آپ جائیں لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو ہے ہی نہیں. آپ سورہ مریم کا مطالعہ کریں, آپ آیت نمبر 188 سے لے کر کے 151 تک پڑھتے چلائے جائیں, اس کا ترجمہ کر لیجئے. جو کوئی پوچھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی تو آپ سورہ مریم آیت نمبر 188 سے لے کر 151 تک پڑھ کر بتا دیجئے اور اس کا ترجمہ بتا دیجئے. اسی کی زبان وہیں خاموش. اور ایسے مسلمان جو آج کے دور میں یہودیوں کے مخالفت, جو یہودی جو اسلام کا دشمن رہا, مسلمانوں کا دشمن رہا, ہر وقت مسلمان اور اسلام کا دشمن رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا کہاں کہاں پر نبیوں کو انہوں نے اذیت نہ پہنچائی, کہاں کہاں پر نبی کو انہوں نے تکلیف نہ پہنچائی, کہاں کہاں پر اللہ کے نبی کو انہوں نے ستایا نہیں. آپ دیکھ لیجئے ہندا جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی تھی, آپ کے چچوں کو ذبح کروایا گیا. ایسے کون سے وقت اس کو انہوں نے یہودیوں نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی اذیتیں پہنچائی. کیا آپ کو پتا نہیں کہ کفار مشرکین جو یہودی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. آخر یہی یہودی ہیں جن کی مسلمان آج تقلید کر رہا ہے, جن کی مسلمان آج پیروی کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا جنم دن آتا ہے, ہماری تاریخ ولادت آتی ہے, ہم جشن مناتے ہیں, ہم اپنی زندگی کا جشن مناتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں. میرے بھائیوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس خوشی میں اپنا جنم دن منائیں. میرے بھائیوں, آپ کی پیدائش مثال کے طور پہ مان لیجیے اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی 50 سال پر محیط کر رکھی ہے. اگر آپ کی زندگی سے 1 سال کم ہو جائے, آپ خوش ہوں گے یا غم کریں گے آپ؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن گزر جاتا روتے کہتے اللہ آج کا دن ایسا گیا کہ میں اپنی زندگی میں کچھ کر نہیں سکا, کچھ نیکیوں کا اضافہ نہیں کر سکا. میرے بھائی, یہ دن جو شہادت دیتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, کہ رات اور دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں,
یہ دن جائے گا، رات آئے گی، رات آئے گا، دن آئے گا. جو آنکھیں والے ہیں، دیکھنے کی قوت رکھتے ہیں، ان کے لیے کھلی عبارت ہے، ان کے لیے کھلی نشانی ہے، ان کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ رات جاتی ہے، دن آتا ہے. اسی طرح تمہاری زندگی بھی ختم ہوگی، تمہیں موت ہی آئے گی. اور جو انسان بہت سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، وہیں پر رب العالمین کہتا ہے مجھ سے دعوے میں اچھے ہو. اللہ فوراً قرآن کے اندر نقشہ کھینچتا ومن اصدق من اللہ قیلا، میں تم سے دعوے میں اچھا ہوں، میں تم سے دعوے میں سچا ہوں. او مجھ سے دعویٰ کرنے والوں، آؤ تم اپنی کوئی ایک ایسی چیز لے کر آؤ جو مجھ سے تم طاقتور ہو. تمہارا ایک دن گزرتا ہے، تمہارا جسم میں تبدیلی آتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک دن اس کا گزرتا ہے تو بچہ تبدیلی میں آتا ہے، بچہ اپنی زندگی کی نئی اونچی چڑھان چڑھتا ہے، بچہ اپنی نئی زندگی کو عروج پر چڑھتا ہے. میرے بھائیوں، یہ زندگی جو ہمیں بڑھاپے تک لے جاتی ہے، وہی ایک قرآن کریم کی آیت نقشہ کھینچتی ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، کہ ہم اسی طرح ہم نے بھی دن اور رات کو بدل دیا، دن اور رات کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. یہ قرآن کریم جو ہمارے لیے ایک معجزہ، ہمارے لیے ایک نمونہ، جو ہمارے لیے رہتی دنیا تک قائم رہنے والا ہے. آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، آپ کو پوری زندگی کا طریقہ اس میں آپ کو مل جائے گا. یہ قرآن کریم جو ہمیں ہر وقت، ہر موڑ پر، ہر جگہ ہمیں رہنے کا طریقہ، جینے کا طریقہ، سارے طریقے بتاتا ہے. لیکن مسلمان اسی قرآن کریم کے خلاف زندگی گزارتا ہے. حضرات آپ دیکھیں، جو آج ہم نئے سال کا جشن مناتے ہیں، اسی کے اندر آپ کو خرافاتیں، نہ جانے کون کون سی چیزوں کا ایجاد کرنا کہ مسلمانوں کے دشمن وہ یہودی رہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان اس کی پیروی کرتا ہے، مسلمان ان کے طریقے کو اپناتا ہے، مسلمان ان کے ہر موڑ کو اپناتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا، اگر وہ، جس کو ہماری زبان میں گوہیرا کہتے ہیں، اگر وہ اس کے بل سے داخل ہوں گے، یہودی حضرات تو مسلمان ان کے پیچھے پیچھے اسی راستے سے داخل ہوں گے. آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی نے یہاں تک اشارہ کر دیا کہ اگر بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے تو میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اعلان کر دیا. لیکن مسلمان انہی یہودیوں کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے اسلام کو پسو ڈالتے ہوئے، انہی کے راستے کو بتائے ہوئے، انہی کے جو انہوں نے ایجاد کرتا دین کے اندر خرافاتیں کی، انہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں اسلام کی طرف ہمیں زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ہم اسلام پر اتنا عمل کریں. یہ اسلام جو ہمیں رہنے کا طریقہ، جینے کا طریقہ، اور نہ جانے کون کون سے طریقے، ہمیں جو اسلام بحیائی سے روکتا ہے، ہمیں اسلام گالی گلوچ سے روکتا ہے، جو اسلام ہمیں فتنے فساد سے روکتا ہے، اسی اسلام کو ہم نے ترک کر دیا، اسی اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا، انہی نمازوں کو ہم نے چھوڑ دیا، انہی صوم و صلات کا ہم نے خیال کرنا چھوڑ دیا. عزیز طلبہ، آپ جائیں اپنے گھروں پر تو بتانا، جشن منانا، جنم دن منانا شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. یہ یہودیوں کی ہے، یہودیوں کی پیروی ہے. یہودیوں کے اندر کبھی کوئی سا ڈے منایا جاتا ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، کبھی برتھ ڈے منایا جاتا ہے، کبھی عیسیٰ مسیح ڈے منایا جاتا ہے. نہ جانے ان کے اندر کون کون سی عیدیں منائی جاتی ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوگوں، مسلمانوں، تم کبھی یہودیوں کی پیروی نہ کرنا، یہودیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر بالکل نہ چلنا. اگر تم چلے وہیں پر تم دین اسلام سے، وہی تم دین اسلام سے بھٹک گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے
وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيَةً وَمِنْهَاجًا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا، ایک ایسا ہم نے تمہارے لیے دین بھیج دیا، ایک ایسا ہم نے تمہارے لیے اسلام بھیج دیا، نہ تمہیں کسی غیر کے مذاہب کی تمہیں پیروی کرنا پڑے گی، نہ تمہیں کسی کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، صرف جو ہم نے تمہیں شریعت اور جو منہاج جو ہم نے طریقہ تمہارے لیے بھیجا ہے اسی پر تمہیں گامزن رہنا پڑے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو آپ کے اہل خانہ کو تباہ کر سکے، شرط یہ کہ ہم متقی بنے، شرط یہ کہ ہم پرہیزگار بنے، صرف فرق اتنا ہو کہ ہم للہیت والے ہوں، صرف اللہ کے لیے ہو جائیں۔ دنیا کی کوئی طاقت جو آج ہم اپنی پریشانی کا رونا رو رہے ہیں نا، یہ اپنے کرتوت کی بنیاد پر، کیونکہ انسان کو رب العالمین آزماتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم انسانوں کو ضرور آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، جان اور مال فلوں میں کمی کر کے ذریعے سے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اور خوشخبری سنا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو جو صبر نہیں کرتے، ان کو جو صبر کرنے لگے وہ لوگ۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام جو ہمیں کبھی موت کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی ہماری کھیتی اور باڑی میں کمی کر کے ذریعے، کبھی ہمارے گھروں میں نقصانات کے ذریعے، کبھی آپسی مصائب علام کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے، یہی اسلام ہے جس کو ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ انسان پر مشکلات آتی ہیں، صرف یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور میں آپ کو ان یہودیوں کی تاریخ کو بتاتا چلوں، آخر یہودی کسے کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا۔ یہودی ان کو کہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے، ان کو یہودی کہتے ہیں۔ اور جو ان کا سب سے برا عقیدہ، جو ان کا سب سے بڑا عقیدہ ہے، جس کی اسلام کی اور ان کی ہماری جنگ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ سب سے برا عقیدہ، سب سے برا یہی ان کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانا اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بیوی تسلیم کیا۔ یہی ان کا سب سے برا عقیدہ ہے، ان یہودیوں کا، جو رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے، سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کھول کر دیکھیے کہ اللہ کی طرف قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کوئی پیدا کیا، ولم یولد، نہ وہ کسی نے جنا ہے۔ اور یہ عیسائی، یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ آپ سوچیے کتنا بڑا شرک ہے۔ اسی رب کی ذات میں، اس کی رب کی صفات میں حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان کی کہہ دیا کہ اللہ کے بیٹے اور ماں ہیں۔ اور پہلے کتاب جو کہتے ہیں کہ جوڑ صرف ایک ہے ان کا، کہ عیسیٰ کو شمار کرتے ہیں، اللہ کو شمار کرتے ہیں، مریم کو شمار کرتے ہیں، تب خدا تسلیم کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ عیسیٰ، مریم، اللہ کو، تینوں کو ملا کر خدا مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنی خرابی ان کے عقیدے کے اندر، کتنی خرابی ان کے دین کے اندر، کتنی خرابی ان کے کتابوں کے اندر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ یہ اہل کتاب اس کے اندر خرافات نہ کرتے، اسی لیے اس کی ذمہ داری خود میں لیتا۔ میرے بھائیوں، ان کے اندر جو خرافات ہیں، جو ان کے اندر بدعات ہیں، وہ یہی ہے کہ یہ سب سے اللہ کو تین مانتے ہیں۔ آپ نے شاعر پڑھا ہوگا، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں، ایک بارش برساتا، ایک بارش کو سکھاتا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ یہی سمجھے کہ اگر سنسار میں دو خدا ہوتے، ایک خدا کہتا کہ میں بارش برساؤں گا، دوسرا خدا کہتا میں نہیں برسنے دوں گا، اور
اگر دوسرا خدا ہوتا وہ کہتا کہ میں فلاں کو موت دوں گا، دوسرا خدا کہتا میں فلاں کو موت نہیں دینے دوں گا، وہ آپس میں جھگڑتے۔ سمجھنے کی بات ہے، ان کو یہیں پر آپ سورہ اخلاص کو پڑھیں اور سب لوگوں کو سنائیے کہ اللہ ایک ہے، اسی اللہ نے اس پورے نظام کو تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تین نہیں ہو سکتے، یہی عیسائیوں کا طریقہ تھا، جنہوں نے انہی کو یہودی کہا جاتا ہے۔ بات چل رہی تھی یہودی کسے کہتے، میں نے آپ کو بتایا انہی کو یہودی کہتے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکاری کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی دین کے اندر اور آپ مزید جاتے جائیے، ان کی تاریخ آپ پڑھتے جائیے۔ ہمارے مذہب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یہ ہے، ہمارے مذہب میں یہ ہے۔ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ مذہب اسلام یہ مذہب اسلام نہیں ہے بلکہ دین ہے۔ آپ بتائیے لوگوں کو یہ مذہب نہیں ہے، مذہب تو وہ ہے جو لوگوں نے دنیا میں بنائے، کسی پیر نے بنائے، کسی پگاڑے نے بنائے، کسی مولوی نے بنائے، کسی ملا نے بنائے، وہ ان کے مذہب اپنے اپنے ہوں گے۔ لیکن اس دین کو تو اللہ تعالیٰ نے عرش مبارکہ سے بھیجا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور کہتے دوسری جگہ کہ جو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دین کا لفظ استعمال کیا کہ یہ جو تمہارے لیے ہم نے اسلام بھیجا ہے یہ مذہب نہیں ہے، مذہب تو وہ ہے جو لوگ دنیا میں بناتے ہیں، وہ مذہب ہے۔ آپ اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، دین۔ سمجھے کہ یہ اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے۔ کوئی کہتا کہ تمہارے مذہب میں کیا ہے، تمہارے مذہب میں کیا، کہتے ہیں ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ یاد رکھنا آپ لوگ، ہم بہت غلطی کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یہ ہے، ہمارے مذہب میں یہ ہے، ہمارے مذہب میں یہ، تمہارے مذہب میں ہوگا جو کچھ ہوگا، ہمارا دین تو دین اسلام ہے۔ قرآن پڑھ لیجیے، یہی ہمارا اصل دین ہے، جس دین کی طرف ہمیں رجوع ہونا ہماری شرط ہے۔ اگر مسلمانوں اسی دین کے خلاف، اگر اسی دین کے خلاف آپ چلتے رہے، اسی دین کے خلاف اپنی زندگی گزارتے رہے، آپ کی بربادی مسلم ہے، حقیقت ہے آپ کی بربادی ہونا۔ یہ دین جو دین ابراہیمی کے تحت چلتا آ رہا ہے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام پر اس کی آخری کڑی ہوتی ہے اور ختم لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے، اسٹمپ لگ جاتا ہے کہ اس دین کے بعد کوئی دوسرا دین آ ہی نہیں سکتا۔ جو ہم نے دنیا میں یہ اس کا دین، فلاں کا دین، فلاں کا دین، یہ دین ہے بلکہ مذہب ہے، مذہب جو لوگوں نے بنایا۔ میرے بھائیوں، دین یہ اسلام جو رحمت والا ہے، جو ہمیں جینے کا، رہنے کا، ہمیں اترنے چڑھنے کا، قضاء حاجت کا جو طریقہ ہمیں سکھاتا ہے، یہی اسلام ہے۔ جو میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا تھا کہ یہ دن، یہ انسان کی زندگی سے، انسان جو نیا سال کا جشن مناتا ہے، اپنا برتھ ڈے مناتا ہے، برتھ ڈے منانے والوں سن لو، اس نبی علیہ السلام کی زندگی میں 63 سال تک نبی کی پیدائش کی تاریخ آتی رہی۔ کیا نبی نے برتھ ڈے منایا، کیا اپنا جنم دن منایا؟ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کی خلافت میں بھی 2 سال تک رہی۔ کیا اس کی خلافت میں اس نے بھی اپنا جنم دن منایا؟ اس کے بعد عمر آئے، کیا عمر نے اپنا جنم دن منایا؟ اس کے بعد عثمان آئے، کیا عثمان نے اپنی زندگی میں جنم دن منایا؟ اس کے بعد علی مرتضیٰ آئے، کیا اس نے اپنی زندگی میں جنم دن منایا؟ اس کے بعد تابعین، اس کے بعد صحابی آئے، کیا صحابیوں نے اپنا جنم دن منایا؟ اس کے بعد تابعین آئے، کیا تابعین نے اپنا جنم دن منایا؟ اس کے بعد تبع تابعین آئے، کیا انہوں نے بھی اپنی زندگی میں جنم دن منایا؟ اس کے بعد ائمہ اعظام آئے اور امام صاحب آئے اور ائمہ کرام، مفسرین کرام، نہ جانے کون سی کڑی چلتی آئی، کیا انہوں نے بھی اپنی زندگی میں جنم دن منایا؟ آپ بتائیں، ہم کس کھیت کی مولی ہے جو جنم دن منائے؟ نہ نبی نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ کسی ائمہ نے منایا، نہ کسی مفسر نے منایا، نہ کسی امام علامہ نے بنایا۔ ہم مناتے ہیں، ہم پیروکار کریں گے نہیں، ہمیں لوگ کہیں گے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ارے نام نہاد مسلمانوں،
جو ظلم اور زیادتی کے پار تم پر ڈھائے جا رہے، اسی وجہ سے ڈھائے جا رہے جو تم یہودیوں کی تقلید کرتے ہو، یہودیوں کی پیروی کرتے ہو، اپنے بچے کا نام کا کیک کاٹتے ہو۔ افسوس ہونا چاہیے، اللہ نے آپ کو زندگی دی، اس زندگی میں سے آپ کا 1 سال کم ہوگا، 1 سال گزر گیا، آپ کی زندگی محض 50 سال پر محیط تھی، تو آپ کی زندگی 49 سال پر رہ گئی۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ایسی زندگی ہے۔ ہمارے اسی خطے میوات کے نوجوان، رات کی تاریخ آئے گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مناتے 25 دسمبر سے لے کر کے اور دسمبر کی آخری تاریخ 31 دسمبر تک کی رات کے 12 بجے تک کا انتظار کیا جاتا ہے، اور لوگ وہیں پر گانا لگا کر کے، وہیں پر فواہشہ اور نہ جانے کون کون سے امور کو اختیار کر کے بے حیائی کے راستے پر کہتے کہ آپ کا یہ ہو، آپ کا یہ ہو، آپ کو جنم دن کی مبارک ہو، آپ کا نیا سال مبارک ہو۔ ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، کم بخت کہتا ہے نیا سال مبارک ہو۔ افسوس ہونا چاہیے، ہمیں یہ افسوس ہونا چاہیے، ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، اب ہماری زندگی میں نیکیاں ہے نہیں ہے، ہمیں آئندہ سال ملے گا نہیں ملے گا، ہمیں آئندہ نمازیں ملے گی نہیں ملے گی، ابھی ہم خطبہ جمعہ سن رہے ہیں، کیا ہمیں بھی صلاۃ عصر ملے گی یا نہیں ملے گی، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیوں، یہی چیز ہے جو ہم یہودیوں کی پیروکاری کر رہے ہیں۔ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ جب آپ اسلام پڑھتے جائیں اور جب آپ یہاں تک پہنچ جائیں، یغشی اللیل النہار یطلبوہ حثیثا، کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدلتے رہتا ہے، دن آیا رات آئی، دن آیا رات آئی، دن آیا رات آئی، اسی طرح ہماری زندگی بھی اسی طرح گزرتی جا رہی ہے۔ عزیز طلبہ اور حاضرین جمعہ، یہی سندیش، یہی پیغام آپ اپنے بچوں میں، آپ اپنے نونہالوں میں، آپ اپنے بچوں میں یہ تعلیم دیں کہ بچے، یہ جنم دن منانا حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ جو ہمیں شریعت اسلام پر ابھارتی ہے، اس کو منانا تسلیم ہے، لیکن وہیں پر ہمارے نونہال، وہیں پر ہمارے نوجوان فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر نہ جانے ہیپی برتھ ڈے، نیا سال کا جشن منانے کا پیغام دیں گے، رات کے 12 بجنے کے نتیجے میں وہیں پر ہمارے موبائلوں پر، آپ کے موبائلوں پر وہی نئے سال کی مبارکباد آنے لگے گی۔ آخر کون سی چیز نے ہم اس چیز پر ابھار دیا ہے کہ ہم نئے سال کا جشن منائیں، نئے سال پر جائیں، لیکن کچھ ایسے افراد بھی ہم اور آپ کے ایسے نونہال بھی ملیں گے جو رات کی تاریخ میں 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کریں گے۔ جیسے 12 بجے گا، اسی دوران ہمارے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوں گی، اسی رات میں ہمارے بچوں کے پاس ایک طوائف ہوں گی جو ان کے ساتھ غلط کام بھی کرے گا، جو ان کے ساتھ زناکاری کرے گا، ان کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ میرے بھائیو، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے منع کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میری زندگی سے 1 دن کم ہو گیا، میری زندگی میں نیکیوں کا اضافہ نہ ہو سکا، اللہ میری مغفرت کرنا، اللہ مجھے معاف کرنا۔ وہ صحابہ جو ایک منٹ گزرنے پر، ایک سیکنڈ گزرنے پر رویا کرتے تھے، وہی صحابہ جو یہ کہتے تھے، جو اپنے دین سے منہ نہیں موڑا کرتے تھے، آج ہم اپنے دین سے منہ موڑ دیا۔ آج رب العالمین کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے رب کے ذکر سے اعراض کر لیا، رب کی زندگی، ہم نے رب کی عبادت سے منہ موڑ لیا۔ اسی وجہ سے ہماری زندگی میں روزیوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو آج ہماری روٹی اور روزیوں میں کمی ہو رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ سے، رب کی عبادت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ آج مسلمان سے ملیے، کیا جواب دے گا؟ فوراً یہی جواب دے گا
کہ ہمارے کوئی کام دھندا نہیں ہے، پریشان ہے، بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ تم میری عبادت سے منہ کو موڑ لو گے جب تمہاری روٹی میں کمی ہوگی. قال ربی لما حشرتنی اعمی، کہ تم سے روز محشر میں سوال کیا جائے گا. پھر رب العالمین یہی کہے گا کیا تمہارے سامنے قرآن کریم کی آیت نازل، سورہ طٰہٰ کی آیت آپ کے سامنے نہیں آئی؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت نازل نہ ہوئی؟ جو آج ہم اپنی گھرونی پریشانی کی وجہ سے رونا رو رہے ہیں، جو ہمارے گھروں میں مسائل اور روزی کی بے برکتی ہمارے گھروں میں ہے، یہی وجہ ہے ہم نے رب کے ذکر سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا. اب شکوہ نہ کرنا کہ رب ہمیں روزی نہیں دیتا. جب ہم نے رب کی عبادت سے منہ موڑ لیا، رب کی عبادت سے ہم نے اپنا منہ چھپا لیا، تو رب نے روزی روٹی ہمارے لیے تنگ کر دی ہے. صاف قرآن نے کہہ دیا. ایک طرف جہاں یہ کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے. یہ مت سمجھنا کہ ہمیں بھوک کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اس وقت آپ کو آزمایا جائے گا جب آپ مکمل طریقے سے دین اسلام پر خالص رہیں گے، دین اسلام کی مکمل پیروی کریں گے، دین اسلام پر مکمل طریقے سے آپ گامزن رہیں گے. ایک ایک منٹ آپ کے لیے دین کے لیے ہو، ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے دین کا ہو. حیال الصلاۃ، حیال الفلاح کہ آپ کے کانوں میں آواز، آپ مسجد کا رخ کریں. یہ نہیں کہ آپ ہوٹلوں پر غیبت اور چغلی اور نہ جانے کون کون سے امور کا آپ انجام نہیں کریں. یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ آپ کے لیے شیوا نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ آپ اللہ تعالیٰ جب آپ کو آزمائے گا، جب آپ مکمل طریقے سے آپ اپنے ایمان پر جمے رہیں، دین پر جمے رہیں. جو آج کل ہماری روزی روٹی میں جو تنگی آ رہی ہے نا، یہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم رب کو بھول گئے، رب کی عبادت سے ہم نے منہ موڑ لیا، رب کے فرامین کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری. یہی وجہ ہے کہ جو آج ہم بے حیائی اور نہ جانے کون کون سے لوگوں کے شکار ہو رہے، وہ آپ کو بخوبی معلوم. کہیں مارے جا رہے ہیں، کہیں قتل کیے جا رہے ہیں، کہیں ہمارے بچوں کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالا جا رہا، نہ گھروں میں امن، نہ گھروں میں سکون. یہی وجہ ہے کہ ہم نے رب کی عبادت سے اعراض کر لیا. میرے بھائیوں، یہی اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے اور انہی کے مطابق ہمیں عمل پیرا ہونے کی سخت ضرورت ہے. آخر میں رب العالمین سے یہی دعا کروں گا، رب العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین دین پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین یہودی کے طریقے وتیرے اور ان کے پیروی سے ہمیں بچا. رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین دشمنان اسلام کے ان کے جو بنائے ہوئے منصوبے اللہ تو ان کو ترک کر دے. اللہ رب العالمین جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اللہ تو ان مسلمانوں کو عزم مصمم اور ان کو حوصلہ عطا فرما. رب العالمین فلسطین مسلمانوں کو ان کے اوپر سے ڈھائے ہوئے ظلم کو جو پر انہوں نے برپا کر رکھا، رب العالمین تو اس کو نیست و نابود فرما. رب العالمین ان مسلمانوں کو ہمت دے، رب العالمین ہم مسلمانوں کو بھی ہمت دے. جب تک ہم اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ننوری ہے ننائی ہے.